حدیث قدسیہ سے کیا مراد ہے؟ حدیث قدسیہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوں، جیسا کہ جتنی بھی شریعت، جتنے بھی احکامات، جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آئی۔ جتنی بھی وحی، جتنی بھی کتابیں، صحیفے وغیرہ نازل ہوئے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمام پیغمبروں پر نازل ہوئے، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ الہام کی، جیسا کہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ کروایا گیا ہو، اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھا دی گئی ہو، یا کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی ہو، یا سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دی ہو، تو اسے کہتے ہیں حدیث قدسیہ۔ آج میں آپ لوگوں کو رمضان کے بارے میں حدیث قدسیہ بتاؤں گی جو کہ اتھینٹک حدیث ہیں۔ حدیث قدسیہ: روزہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو اور اسے فاحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی شور مچائے، اگر کوئی شخص اس کو گالی یا اسے لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کہ صرف ایک ہی جواب ہونا چاہیے، مختصر سا کہ میں روزے سے ہوں۔ دوسری حدیث قدسیہ کیا ہے؟ روزے دار پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کی نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ تیسری حدیث: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں ہی بندے کے لیے شفاعت کریں گے، چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے مثلاً پانی پینا اور غیبت وغیرہ سے دن میں روکے رکھا، لہذا میری طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول فرمائیں، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، لہذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما، چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ تقویٰ بھی محبت کی نمی بھی، تقویٰ بھی محبت کی نمی بھی، روزے سے ملے قرب خدا قرب نبی بھی، روزے سے ملے قرب خدا قرب نبی